بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورہ فاتحہ کا مضمون، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو کس بات کا درس دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ قرآن تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر قومیت اور اجتماعیت کا درس ملا ہے۔ کس طرح کہ انسان کی جو فطرت ہے، جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اجتماعیت ہونی چاہیے، اکٹھا پن ہونا چاہیے، میل جول زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس بات کو انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اجتماعیت کا حکم دیا ہے۔ قومیت، فردن فردن ایک آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے، ہر انسان کی فردن زندگی، اس میں انسان کی جو فطرت ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتی جب تک اجتماعیت انسان کے اندر نہ ہو، اکٹھا پن نہ ہو۔ اور مختلف اقوام جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو، چھوٹے چھوٹے اجتماعات مل کر ایک بڑی قوم اور برادری بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک پورا ملک اور وطن بن جاتا ہے، قبیلہ بن جاتا ہے۔ ان سب کی سوچ اور فکر ایک ہوتی ہے۔ اس سوچ اور فکر کو لے کر جب وہ قوم چلتی ہے تو وہ ترقی پذیر قوم بن جاتی۔ ترقی اجتماعیت کے اندر ہے، سوچ اور فکر کی اجتماعیت ہو، اس کے اندر ترقی ہے۔ اگر اپنے مفادات اور ہر شخص فردن الگ الگ ہو کر ایک کام کی طرف اپنے آپ کو موو کرتا ہے تو یاد رکھیں اس میں ترقی نہیں ہے، اس میں قومیت اور اجتماعیت نہیں ہے، اور یہ انسان کی جو کوشش ہے یہ رائے گا جائے گی۔ صحیح معنی میں ترقی جو ہوتی ہے وہ اجتماعیت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انسان کی وہ فطرت ہے، وہ اصلیت ہے جس پر انسان پیدا ہوا، اور جب اصلیت سے ہٹا جائے تو پھر کامیابی کیسے ہو سکتا؟ اور اصلیت سے ہٹنے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی کو کامیاب اگر بنانا ہے تو اجتماعیت کی طرف آنا ہوگا۔ دنیا بھی اسی کتابیں ہے۔ یہ تو ہے سورہ فاتحہ کا کہ مضمون کا وہ ایک ڈھانچہ جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر توجہ دلائی ہے انسان۔ اور یہ کیوں دلائی ہے؟ وجہ اس قرآن حکیم انسانی زندگی کی بلند ترین کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی سوشل لائف جو انسان کی ہے اس کو کامیاب ترین بنانے کی طرف انسان کو قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر اسی اجتماعیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو جب پڑھا تو ہم نے اللہ سے جب دعا کی ہے، دعا میں ہم نے یہی کہا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یوں نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے ہدایت، مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، یوں نہیں کہا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر، ہماری مدد کر۔ اکیلے نہیں کہا کہ میری مدد کر یار، اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے راستے سے دور رکھ، مجھے نہیں کہا۔ قرآن کریم کی پہلی سورت یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ انسان جس فطرت پر پیدا ہوا ہے اس فطرت کی چاہت یہ ہے کہ اس کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، انفرادیت کا اس میں تصور نہیں ہے، اور ترقی بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ ترقی کرنی ہے، اگر ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجتماعیت کو لازم پکڑیں۔ آج ہم اپنے دور کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد ماحول کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کٹنے والا انسان زمین پر بھی تنگ ہے اور رل رہا ہے۔ اپنی قوم کو چھوڑنے والا فرد، اس کے ساتھ جب قومی حمایت نہیں ہے تو وہ زمین پر زندگی تنگی کے ساتھ گزار رہا ہے۔ وجہ اجتماعیت سے دور ہونا ہے، اپنی اصلیت سے دور ہونا ہے۔ دنیا میں کسی ملک کو دیکھ لو، کسی قوم کو دیکھ لو، کسی علاقے کو دیکھ، اگر وہ اجتماعی سسٹم سے دور ہوتا ہے، ہاں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، اجتماعی سسٹم میں وہاں پر آنا ہے جو قرآنی اصول کے مطابق ہے۔ اور من حیث القوم اللہ رب العزت کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت کو من حیث القوم، یعنی پوری کی پوری قوم کو غلط راستے پر
جمع نہ ہونے دینا، بھلائی کی طرف ان کو رہنمائی کرتے رہنا۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ ساری قوم غلط راستے پر ہو، نہیں، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو راہ راست بھی دکھانا ہے، اور اس راہ راست کے لیے قرآن پاک میں بہت خوبصورت فارمولے عطا فرما دیے ہیں۔ اب قرآنی اصول سے یا ان فارمولوں سے ہٹ کر کوئی علاقہ، کوئی قوم یا کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے دنیا میں جو ان سے ہٹ کر چل رہے ہوں اور ہم ان کو اجتماعیت کہہ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اجتماعیت سے مراد یہ ہے کہ نظریہ ایک ہو۔ مثال کے طور پر ہمارا پاکستان جب بنا تو پاکستان میں کیا نظریہ کیا اختیار کیا گیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پوری قوم نے اس پر کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں ریاست چاہیے، ہمیں سلطنت، ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ ایک وہ اصول تھا جس اصول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹکڑا زمین کا چاہیے تھا، وہ ہمیں مل گیا۔ اب ہم اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر لا الہ اپنے نظریے سے، اپنے اصول سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔